ذرا تصور کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں، جمعے کا خطبہ جاری ہے، اللہ کا ذکر، ہدایت کی باتیں۔ اچانک مدینہ کی گلیوں میں شور مچتا ہے، تجارتی قافلہ آ گیا ہے، اور پھر کچھ لوگ خطبہ چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اسی لمحے آسمان سے ایک سورت نازل ہوتی ہے، سورۃ الجمعہ، مدینہ، جہاں ایمان سانس لیتا ہے، جہاں ہر جمعہ دلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، اور اللہ مسلمانوں کو نظم، علم اور ترجیحات سکھا رہا تھا۔ منظر 2، رسول خدا کی بعثت کا مقصد۔ اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو آیات سناتا ہے، دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام صرف عبادت نہیں، کردار سازی کا نظام ہے۔ پھر قرآن رخ موڑتا ہے بنی اسرائیل کی طرف، جنہیں تورات دی گئی، مگر انہوں نے علم کو عمل میں نہ بدلا، ہدایت کو بوجھ بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا، وہ اس گدھے کی مانند ہے جو کتابیں اٹھائے ہو مگر سمجھتا کچھ نہ ہو۔ یہ ایک آیت ہر دور کے عالم کے لیے ایک آئینہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، مگر وہ کبھی موت کی تمنا نہ کر سکے، کیونکہ ان کے اعمال ان کے سامنے تھے۔ اب آتا ہے وہ لمحہ جس پر سورۃ الجمعہ مکمل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے۔ اچانک ایک تجارتی قافلہ ڈھول کی آواز کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتا ہے۔ کچھ صحابہ بغیر سوچے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اکیلے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تب اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ تجارت یا کھیل دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر فیصلہ کن اعلان، کہہ دیجئے، جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ اللہ کا حکم صاف ہے، جمعے کی اذان ہو جائے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ دن کاروبار کا نہیں، دلوں کی اصلاح کا دن ہے۔ سورۃ الجمعہ ہمیں سکھاتی ہے، علم عمل کے بغیر بوجھ ہے، دین دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ جمعہ صرف نماز نہیں بلکہ امت کی تربیت ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آج ہم بھی خطبہ چھوڑ کر قافلوں کے پیچھے تو نہیں دوڑ رہے؟